جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایرانی فخری زادہ، جس کو محسن فخری زادہ سائنسدان جس کو قتل کیا گیا ہے، یہ غالباً ایک وقت سلیکٹ کیا گیا ہے ایسا، ورنہ تو وہ کسی نہ کسی وقت شاید ان کے سائنسدانوں کو قتل کرتے، لیکن یہ وقت ایک ایسا سلیکٹ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ کے پیریڈ کے اندر یہ کام ہو، کیونکہ ٹرمپ ایک ریکلیس قسم کا آدمی ہے. پچھلے دنوں خبر تھی کہ وہ ایران کے اوپر سٹرائک کرنا چاہتا ہے، لیکن پینٹاگون نے روکا. اب اس کو اگر بہانہ مل جائے کہ ایرانی ریٹیلیٹ کریں، اب سائنسدان مارا گیا، ایران نے کہا جی کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، ہم بھی بدلہ لیں گے. اگر وہ بدلے کی طرف جاتے ہیں تو جنگ بڑھ سکتی ہے. ٹرمپ کو بہانہ مل سکتا ہے کہ وہ اس پہ سٹرائک کریں. اسرائیل آلریڈی مڈل ایسٹ میں اس نے اپنے اڈے بنا لیے ہیں، بحرین بالکل ساتھ ہے، آگے یہ یمن میں ہیں، کویت میں، یمن میں تو نہیں، یہ اس میں آ گئے ہیں، یہ دبئی میں، اور پھر عمان میں. یہ ملک ہیں جہاں پہ کہ اسرائیلی اب موجود ہیں، اور سعودی عربیہ سے بھی ان کی کچھ بات چیت ہے. اب یہ سارے ملک جو ہیں وہ یہ ایران کو چونکہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یہ اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور کوائٹ پاسبل کہ اس میں یہ جو انہوں نے قتل کیا ہے اس سے پہلے سعودیز کی اور اسرائیلیوں کی مشاورت بھی ہوئی ہے. جو خبریں آ رہی تھیں کہ نیتنیاہو وہاں پہ گئے ہیں سعودی عربیہ، تو کوائٹ پاسبل کہ اس پہ کوئی مشاورت وغیرہ بھی ہوئی ہو کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو انہوں نے آگے کیسے جانا. اب سارا اس پہ انحصار ہے ایران کی ریٹیلیشن کا. میں پرسنلی سوچتا ہوں کہ ایران کو اس سٹیج کے اوپر ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹرمپ کے پیریڈ میں ہی ہوتا ہے تو ٹرمپ تو ایک ریکلس آدمی ہے، وہ کوئی نہ کوئی آگے سے جنگ بڑھا دے گا. اب اگر جنگ بڑھتی ہے تو ایران کے لیے ایک آپشنز کیا ہے؟ دو صورتیں بنتی ہیں. پہلے تھا کہ ایران ان کو دھمکی دیتا تھا، اور اس میں ایران کی ایک پازیٹیو سائڈ تھی کہ ان کے پاس میزائلز ہیں، سب کچھ ہے، وہ آج بھی ہیں. لیکن اس وقت تھا کہ عراق میں ان کے ٹروپس سے امریکیوں کے، یہاں پہ افغانستان میں کافی کچھ تھا، سو یہ ہوتا کہ یہ ریٹیلیٹ کرتے، مارتے. افغانستان سے وہ سن رہے ہیں کہ 10 بیسز انہوں نے اپنے خالی کر دیے ہیں، ٹروپس بھی بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں، وہ بھی شاید وہ کھینچ لیں. عراق سے وہ ٹروپس اپنے واپس لے جا رہے ہیں، اور اس اثناء میں ایران کے پاس شاید ٹارگٹس نہ رہیں ریٹیلیٹ کرنے کے لیے، امریکہ کو کوئی خطرہ نہ رہے. نتیجہ یہ کہ ساری تباہی جو ہے وہ ایران کی ہو جائے. اب اس میں ایران کو سپورٹ جو مل سکتی ہے وہ چائنا، رشیا وغیرہ سپورٹ دیں گے، لیکن جنگ کی حالت میں نہیں دیں گے. وہ ڈپلومیٹک سپورٹ تو ضرور دے دیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی رسک لے گا کہ ڈائریکٹ جنگ میں جا کے اپنے آپ کو گھسا دے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایران کو ویپنز دیں اور ایران کو میزائل وغیرہ چیزیں دے دیں، لیکن جنگ جو ہے یہ ایران کو خود لڑنی ہوگی. تو اس طرح ایران کا نقصان کافی ہو سکتا ہے. سر ثبوت کیا ہے اس بات کا کہ اسرائیل کا ہاتھ انوالو ہے اس قتل میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے اگر کسی کو خطرہ ہے یا کسی کو کوئی اعتراض تھا تو وہ یہی تھے، امریکہ اور اسرائیل. اسرائیل کا چونکہ ہمیشہ سے ایران، جب سے یہ یہاں پہ ایران میں آیت اللہ کی حکومت آئی ہے تو یہ بڑا وکری کہتے رہے ہیں کہ جی اسرائیل جو ہے یہ ناسور ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف اپنی نفرت کبھی چھپائی نہیں. لہذا آج دنیا میں اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو کہیں سے خطرہ ہے یا اس کا کوئی دشمن نمبر 1 ہے تو وہ ایران ہے. لہذا یہ سارا ایمفیسس رہا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم کیا جائے. وہ ساری چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ کئی سال کی محنت کے بعد اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران ایک ایگریمنٹ سائن ہوا. اس ایگریمنٹ پہ نیتنیاہو خوش نہیں تھا. لہذا جیسے ہی نیتنیاہو نے دیکھا کہ امریکہ میں ٹرمپ کی گورنمنٹ آئی جو اس کے فیور میں کام کرتی تھی، تو انہوں نے یہ ایگریمنٹ ختم کرا دیا. اب جب ایگریمنٹ بھی نہیں رہا تو ایران کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر ویپنز نہ بنائے. سو اس کے لیے ایک خطرہ بن گیا اسرائیل کے لیے، جو تھوڑا بہت اس ایگریمنٹ نے روکا بھی تھا. وہ اب ایگریمنٹ ختم ہونے پہ وہ بالکل سامنے آ گئے کہ ایران اب ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر انریچمنٹ کا کام تیز کرے اور کل کو نیوکلیئر ویپن بنا لے، کیونکہ بات چیت تو امریکہ کے ساتھ ان 4 سالوں میں ہوئی نہیں ان کی. تو اس خطرے سے وہ نپٹنے کے لیے ایک ہسٹری ہے کہ اسرائیل نے اس طرح کے خطرات جو ہیں وہ ہمیشہ اس نے انڈر ہینڈ میتھڈ جو ہیں وہ استعمال کر کے
سیبوٹاج کرا کے، مرڈرز کرا کے، اس طرح اس نے اپنی ہمیشہ سے معاملات چلائے. وہ یاسر عرفات ہو، اس کو زہر دیا انہوں نے تقریباً کوئی مسلم ورلڈ میں مختلف جگہوں پہ، عراق ہے، شام ہے، ایران وغیرہ ملا کے یہ کوئی 300 کے قریب سائنسدانوں کو قتل کرا چکے ہیں. خوبصورتی ان کی یہ ہے کہ ان کے لوگ پکڑے نہیں جاتے. بڑا کم ہے کہ کوئی پکڑا گیا ہو کہیں. جب پکڑا نہیں جاتا تو ثبوت نہیں ہے. آپ انٹرنیشنلی اس کو ذلیل نہیں کر سکتے یا اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن میں مقدمہ نہیں کھڑا کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، شواہد نہیں ہے. ان کے جو سینٹریفیوجز کا جو سینٹر تھا اس کو انہوں نے دھماکوں سے تباہ کیا، تو شک اسرائیل پہ ہی ہے، کیونکہ اور تو کسی کو تکلیف نہیں. لیکن جو اصل ہے دیکھنے کی بات وہ یہ ہے کہ اس قصے کو 1.5-2 مہینے ہو گئے لیکن ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا اس میں. اب یہ جو ایشو ہے کہ آپ ثبوت لے کے آئیں اور ثبوت وہ تو تبھی ہوگا جب کہ لوگ پکڑے جائیں. پکڑے نہیں جاتے تو پھر یہ ساری اسپیکولیشن ہے. اسپیکولیشن بڑی حد تک آپ کے یہ جو شواہد ہیں سیاسی قسم کے ان سے ملتی ہے کہ واقعی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کون ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، مسئلہ کس کا ہے. امریکیوں نے معاہدہ رکھا ہوا تھا، امریکیوں نے معاہدہ توڑا ہے، سو انٹرسٹ ایک طرف نظر آتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بہت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کوئی ریئیکشن اپنا امیجیٹ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جنرل سلیمانی کے قتل کے معاملے میں تو انہوں نے ریئیکشن فوراً دیا تھا اور اس وقت انہوں نے اپنے لوگوں کو مطمئن کر لیا، کیونکہ عراق میں امریکی اڈے تھے، انہوں نے اس کے اوپر میزائل فائر کیے، میزائل جا کے لگے بھی لیکن امریکیوں کا نقصان کوئی نہ ہوا، تو امریکیوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. لیکن اب وہ اپنے اگر اڈے شڈے انہوں نے وائنڈ اپ کر دیے افغانستان سے، عراق سے، تو پھر کوئی ایسے خاص ٹارگٹ نہیں ہوں گے ان کے لیے جن کے اوپر یہ ایرانی حملہ کر سکیں. اور اگر کوئی ایسا چھوٹا موٹا انہوں نے حملہ کر کے تو ان کو بہانہ دے دیا تو بلا وجہ ایک لمبی جنگ میں پھنس جائیں گے. سر آپ کو لگتا ہے کہ ایران واقعی اس پاور میں ہے کہ ریٹیلیٹ کرے گا تو پورا آ سکے گا، یا اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے جس کے بارے میں اتنی ہائی بھی ہو رہی ہے، وجہ بھی بنایا جا رہا ہے اس کو، وہ کتنا سیف ہے؟ یہ کیا پریڈکشن ہے اس کے بارے میں؟ نہیں، یہ کوئی خاص اندازہ نہیں، لیکن جس طرح کے ویپنز اور سروینس وغیرہ کی فیسلٹیز اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہیں، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کا پورا انالیسس کیا ہوگا اور ٹارگٹ کی جو اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں، ٹارگٹ کی جو اس کے پروٹیکٹیو میئرز ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہی ویپن سلیکٹ کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ واقعی اس طرح کا انہوں نے کچھ کیا تو وہ ہو سکتا ہے ان کا کافی نقصان کر دیں اور ایران بڑا پیچھے چلے جائے اسٹیج. تو میرا خیال ہے کہ ایران کو پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے اور اس وقت کے اوپر تھوڑا تحمل اور بردباری کا ثبوت دینا چاہیے تاکہ یہ وقت گزر جائے اور ٹرمپ بھی یہاں سے نہ رہے، اپنے نکل جائے گا تو پھر دیکھیں کہ جو بائیڈن جو ہے اس کی سوچ کیا ہے. کیونکہ جو بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ یہ جب پاور میں آئے گا تو وہ ایران کے ساتھ دوبارہ معاہدے کی بات کرے گا. اب میرا اپنا خیال ہے کہ اسرائیل اسی چیز کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے کہ یہ دوبارہ معاہدہ وغیرہ ہو گیا تو ایران پھر نہ کوئی نیچے سے کوئی تیاری کرتا رہے، لہٰذا اس سے پہلے ہی کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے تو ایران کا سارا کوئی تباہ کر دیا جائے. سو میرا خیال ہے کہ ایرانیوں کو یہ وقت گزار لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ آگے کیسے صورتحال بنتی ہے. پاکستان کے لیے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے اچھے ریلیشنز ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے اچھے ریلیشنز ہیں، اور سعودی عرب کی ایک ملاقات کے بارے میں خبریں بھی بہت زیادہ گرم ہیں. نظر بھی آ رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں رفٹس بھی موجود ہیں. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کا کیا رول ہوگا اس ریجن کی سیکورٹی اور پیس میں؟ دیکھیں، سعودیز نے کبھی بھی پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات کے اوپر اعتراض نہیں کیا اور ہمارا سٹانس بھی ان سے ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہم اس معاملے میں نیوٹرل ہیں. سعودیز کو یہ پوری طرح اطمینان ہے کہ ہم سعودیز کے خلاف کبھی ایران کی مدد ایسے نہیں کریں گے کہ وہ ہماری مدد جو ہے وہ سعودیز کے خلاف استعمال ہو. لہٰذا اس لحاظ سے پاکستان کی ایک اصولی پالیسی ہے کہ دو مسلم ممالک کے درمیان اگر جنگ ہے تو ہم اس میں صلح صفائی کا رول تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کے ساتھ اس کے پارٹنر نہیں ہوں گے، کسی کے ساتھ یا الائنس میں نہیں جائیں گے. تو اس لحاظ سے سعودیز کو یہ اطمینان تو موجود ہے.
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سعودیز کو اطمینان دلایا ہوا ہے کہ ایران ہو یا کوئی بھی ملک ہو، اگر وہ سعودی عربیہ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور سعودی عربیہ کی اپنی سرزمین کو خطرہ ہے تو پاکستانی فوج جو وہاں پہ ہے وہ اس کے خلاف لڑے گی۔ سعودی سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بالکل موجود ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ جا کے اگر سعودی عربیہ کہے کہ جی اب آپ یمن میں لڑیں تو یمن میں چلے جائیں، کہیں ایران میں لڑیں تو ایران میں چلے جائیں، وہ نہیں ہوگا، دوسرے کی سرزمین پہ نہیں جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے سعودی عربیہ کو ایک کمفرٹ لیول موجود ہے پاکستان کی طرف سے، اور پاکستان کا سٹانس بھی اصولی ہے، اس میں اب ایک سائیڈ سے تو حل نہیں ہوگا مسئلہ۔ ایران کا بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ انہوں نے جہاں جہاں شیعہ کمیونٹی موجود ہے انہوں نے وہاں پہ عرب دنیا کے اندر انگریس کی ہے، ان کو اپنے مسلک اور شیعزم کی بنیاد پہ یا سیکٹ کی بنیاد پہ ان کو متحرک کر کے اکٹھا کیا ہے، جس سے عرب اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا خطرہ جو سعودی عربیہ محسوس کر رہا ہے وہ یمن کی طرف سے ہے۔ آئے دن یمنی جو ہیں وہ میزائل وغیرہ مارتے رہتے ہیں، اب میزائل ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ ایران دیتا ہے۔ تو یہ ایران کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اس طرح کی جنگ جو ہے جو کہ مسلمانوں کو ہی تباہ کر رہی اندر سے، یہ لے کے آگے چلنا چاہتا ہے، یا کہیں آج اگر یہ عرب اور ایرانی مل کے اپنے مسائل اور اپنے اختلافات حل کر لیتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باہر سے اسرائیل یا امریکہ آ کے یہاں پہ ان کو ایکسپلائٹ کرے۔